کلپ نمبر 1000۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 72 سے 76 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون۔ ترجمہ: فرمایا جب تم پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری سنتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ قال، فرمایا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا جب تم ان بتوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں یا تمہیں عبادت کرنے پر کوئی نفع یا عبادت نہ کرنے پر کوئی نقصان دیتے ہیں؟ جب ایسا کچھ نہیں ہے تو تم نے انہیں معبود کس طرح قرار دے دیا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ ترجمہ: انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ قالوا، بولے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ دلیل کا کوئی جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگے بت اگرچہ نہ کسی کی بات سنتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی سے کوئی نقصان دور کر سکتے ہیں، لیکن بتوں کی عبادت کرنے میں ہم نے اپنے باپ دادا کی پیروی کی ہے کیونکہ ہم نے انہیں ایسا ہی کرتے پایا ہے، اس لیے ہم آپ کے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون۔ ترجمہ: ابراہیم نے فرمایا کیا تم نے ان بتوں کے بارے میں غور کیا جن کی تم اور تمہارے پہلے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے ہیں؟ قال، فرمایا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو اور جن کی تمہارے پہلے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے ہیں، کیا تم نے ان کے بارے میں غور کیا؟ اگر تم حقیقی طور پر ان سے متعلق غور کر لو تو جان جاؤ گے کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو ان کی عبادت کرنا پرانی گمراہی اور باطل کام ہے، اور کوئی باطل کام پرانا ہو یا نیا، یوں ہی اس باطل کام کو کرنے والے تھوڑے ہوں یا زیادہ، اس سے اس کام کے باطل ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ باطل کام باطل ہی رہتا ہے۔ غمی خوشی کی ناجائز رسموں میں مبتلا لوگوں کو نصیحت۔ اس تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو بھی اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے جو غمی خوشی کے موقع پر شریعت کے خلاف رسمیں بجا لانے اور دیگر افعال کرنے پر کوئی شرعی دلیل پیش کرنے کی بجائے یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے عرصہ دراز سے یہ رسم و کام کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہمارے خاندان میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو غمی خوشی کے موقع پر ان رسموں اور کاموں کو نہ کرتا ہو، پھر ہم کسی کے کہنے پر ان چیزوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے دیے ہوئے احکام کو سامنے رکھ کر اپنے طرز عمل پر صحیح طریقے سے غور کریں تو انہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کی کچھ رسمیں اور افعال شریعت کے سراسر خلاف ہیں اور یہ ان کے کندھوں پر اپنے اور دوسروں کے گناہوں کا بہت بھاری بوجھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور شریعت کے احکام کے مطابق عمل کرنے اور ان کے خلاف کام کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔